بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب خانہ ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے پہلے بیوی کو کہتے، آج کے دن کے لیے جو سامان درکار ہے وہ ایک پرچی پر لکھ کر مجھے دے دو۔ بیوی حکیم صاحب کے کہنے پر وہ تمام سامان جو دن بھر کے لیے چاہیے ہوتا وہ اس چٹ پر لکھ کر دیتے۔ حکیم صاحب صبح صبح اپنے مطب خانے پر جاتے اور سب سے پہلے اس چٹ کو کھولتے اور جو سامان چاہیے ہوتا اس کی قیمت اس کے سامنے لکھ دیتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ جب ان سامان کا تمام رقم پوری ہو جائے گی میں اس کام کو ختم کر لوں گا اور میں اسی وقت اس جگہ سے میں اٹھ جاؤں گا۔ پھر روزانہ یہی ہوتا کہ حکیم صاحب کبھی 9 بجے اور کبھی 10 بجے تمام سامان کا جو رقم ہوتی وہ اکٹھی کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ آتے۔ اسی طرح روزانہ حکیم صاحب کی یہ زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ مریضوں کو چیک کرتے اور جب اس رقم کی سامان کی رقم پوری ہو جاتی وہ اپنے گھر سے واپس لوٹ آتے۔ معمول کے مطابق یہ زندگی کا یہ دن گزر رہے تھے کہ ایک دن جب حکیم صاحب مطب میں آئے اور سب سے پہلے وہ چٹ کھولی تو اس پر گھر کی ضروریات کے علاوہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کا جہیز۔ تو حکیم صاحب جہیز کا لکھا ہوا سن کر ان کا دماغ گھوم گیا، ان کے اذہان خطا ہو گئے اور وہ بہت ہی پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر اس سامان کے آگے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی اسے کرے گا۔ حکیم صاحب اپنے مریضوں میں مصروف ہو گئے، مریضوں کو دوائی دینے لگے اور تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی ان کی دکان کے سامنے آ کے رکی۔ حکیم صاحب نے اس کار والے پر کوئی توجہ نہ دی کیونکہ روزانہ ان کے پاس بہت سی کاروں والے آتے جاتے رہتے تھے۔ حکیم صاحب مریضوں کو دوائی دیتے رہے۔ وہ سوٹر بوٹر جو گاڑی میں آیا تھا اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ حکیم صاحب کے دکان کے اندر داخل ہوا اور بینچ پر آ کے بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی کو مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر آپ نے دوائی خود لینی ہے تو میرے پاس آؤ، میں آپ کو چیک کرتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی اور کی دوائی لینی ہے تو اس کی مرض کی کیفیت بیان کرو تو میں اس کی دوائی دے دیتا ہوں۔ وہ آدمی حکیم صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا، حکیم صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اور کہنے لگا کہ آپ مجھے پہچان کہہ سکتے ہیں کہ میں 15-20 سال قبل آپ کے پاس آیا تھا۔ میں آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ خدا پر مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا کہ آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا اور آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کھڑا ہوں تو آپ نے مجھے اندر آنے کو کہا اور اشارہ کیا کہ اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، آپ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی یہاں آپ کے میز کے پاس کھڑی تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے اسے کہا، بیٹی تھوڑا دیر صبر کرو، ہم اب چلتے ہیں۔ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ میں میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کر سکے۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں 4 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میں نے بہت علاج کیا ہے وہاں انگلینڈ میں بھی لیکن قسمت مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اللہ کے خزانے کسی شے میں کمی نہیں ہے۔ اولاد و مال، اسباب، غمی، خوشی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آپ کی قسمت میں اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے دے گا کیونکہ اولاد اور رزق سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور حکیم صاحب نے کچھ دوائی جو پڑیاں بنا کر
دوائی کی 2 حصوں میں تقسیم کی اور 2 لفافوں میں ڈال دی۔ پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے بتایا میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے لفافے پر بیگم محمد علی کا نام لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر آپ نے دوائی کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن دوائی لینے کے لیے بعد میں پوچھا کتنے پیسے؟ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھ سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں پر ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو سامان کا جتنی رقم درکار تھی وہ اللہ نے حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے ان کو دے دی ہے، اب وہ مزید رقم نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے۔ یہ سادہ حکیم کتنا عظیم و شان انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں تو ساری باتیں بتائی۔ وہ باختیار اس سے منہ نے نکلا کہ وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ تھا۔ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے من کی مرادیں پوری کرے گی۔ اور حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اور اتنی بہار دے کر ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا ہوں کام ادھر ادھر، لیکن آپ کی دکان کو بند پایا۔ 1-2 دفعہ آیا تھا لیکن آپ کی دکان کو بند پایا۔ کل دوپہر بھی آیا تھا تو آپ کی دکان بند تھی۔ پاس ہی کھڑا ایک آدمی نے بتایا کہ اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو صبح 9-10 بجے آپ نے آ جانا ہے، اس کے بعد حکیم صاحب اپنی دکان پر نہیں ملتے۔ آج میں صبح سویرے اس لیے آیا ہوں۔ محمد علی نے کہا جب 15 سال قبل میں یہاں آیا تھا تو آپ کے مکتب میں ایک چھوٹی سی بیٹی رہتی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ منتقل ہو چکا تھا، صرف ہماری بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اس کار میں لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیزیں چاہیں خرید لو۔ اسے لاہور جاتے ہوئے بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ لیتی رہی، بازاروں میں گھرتے گھومتی رہی۔ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہاں میں اسے اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں جہاں فانی سے کوچ کر گئی، اس کے بعد فوت ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کر دیں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد دے دی جائے گی۔ آپ اپنا گھر دکھائیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان ہوئے اور کہا محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں آپ کو صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آپ کو کھول کر دکھا دوں کہ مرچ مسالے کے بعد میں نے یہ الفاظ پڑھے تھے کہ بیٹی کا جہیز۔ آپ خود یہ چٹ دیکھ لیں کہ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ جانے محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے جو چٹ پر لکھ کر دیا ہو وہ مولا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست نہ کیا ہو۔ واہ میرے مولا، واہ تیرے مولا تیری شان، واہ میرے مولا تیری شان۔ آج بھی جب بے ہوش ہو سنبھالا تو آج تک ایک ہی سبق پڑا ہے، صبح ورد کرنا ہے رزق رزق تو رزق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ واہ میرے مولا تو عظیم ہے تو کریم ہے۔ آپ کی جب ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑا ہے کہ صبح ورد کرنا ہے رازق 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 ہی تو ہے،
اور شام کو شکر مولا تیرا ہی شکر ہے۔ پیارے دوستو، آگا کہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔